بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرزند کو جن کا نام سالم تھا مشرکوں نے گرفتار کر لیا تو عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنی مفلسی اور فاقہ مستی کی شکایت کرتے ہوئے یہ عرض کیا کہ مشرکوں نے میرے بچے کو گرفتار کر لیا ہے جس کے صدمے سے اس کی ماں بے حد پریشان ہے، تو اس سلسلے میں اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم صبر کرو اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرو، اور تم بھی بکثرت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو، اور بچے کی ماں کو بھی تاکید کر دو کہ وہ بھی کثرت سے اس وظیفے کا ورد کرتی رہیں۔ یہ سن کر عوف بن مالک اشجعی اپنے گھر چلے گئے اور اپنی بیوی کو یہ وظیفہ بتا دیا۔ پھر دونوں میاں بیوی اس وظیفے کو بکثرت پڑھنے لگے۔ اسی درمیان میں وظیفے کا یہ اثر ہوا کہ ایک دن مشرکین سالم کی طرف سے غافل ہو گئے، چنانچہ موقع پا کر حضرت سالم مشرکوں کی قید سے نکل بھاگے اور چلتے وقت مشرکوں کی 4000 بکریاں اور 50 اونٹوں کو بھی ہانک کر ساتھ لائے اور اپنے گھر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ ماں باپ نے دروازہ کھولا تو حضرت سالم موجود تھے۔ ماں باپ بیٹے کی ناگہاں ملاقات سے بے حد خوش ہوئے اور عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹے کی سلامتی کے ساتھ قید سے رہائی کی خبر سنائی اور یہ فتویٰ دریافت کیا کہ مشرکین کی یہ بکریوں کو جس طرح چاہیں استعمال کریں، اور اس کے بعد آیت نازل ہوئی جس کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس آیت کو لے لیں تو یہ آیت لوگوں کو کافی ہو جائے، اور وہ آیت یہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ ترجمہ: جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنے ہر کام کو پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے۔ سورہ طلاق رکوع نمبر 1۔ علامہ اجہوری نے اپنی کتاب فضائل رمضان میں تحریر فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ سمندر میں کشتی پر سوار ہو کر سفر کر رہے تھے تو سمندر میں سے ایک آواز آئی مگر اس کی صورت نہیں دکھائی دی۔ اس نے کہا، اگر کوئی شخص مجھے 10,000 دینار دے دے تو میں اس کو ایک ایسا وظیفہ بتا دوں گا کہ اگر وہ ہلاکت کے قریب پہنچ گیا ہو اور اس وظیفے کو پڑھ لے تو تمام بلائیں اور ہلاکتیں ٹل جائیں گی۔ تو کشتی میں سے ایک نے بلند آواز سے کہا کہ آؤ، میں تجھ کو 10,000 دینار دیتا ہوں، تو مجھے وہ وظیفہ بتا دے۔ تو آواز آئی کہ تو دیناروں کو سمندر میں ڈال دے، مجھے مل جائیں گے۔ چنانچہ کشتی والے نے 10,000 دیناروں کو سمندر میں ڈال دیا۔ تو اس غیبی آواز دینے والے نے کہا کہ وہ وظیفہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے آخر آیت تک ہے، تجھ پر جب کوئی مصیبت پڑے تو اس کو پڑھ لیا کرو۔ یہ سن کر کشتی کے سب سواروں نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تو نے اپنی دولت ضائع کر دی۔ تو اس نے جواب دیا کہ ہرگز ہرگز میں نے اپنی دولت کو ضائع نہیں کیا ہے، اور مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ قرآن شریف کی آیت ضرور نفع بخش ہوگی۔ اس کے بعد چند دن کشتی چلتی رہی، پھر اچانک طوفان کی موجوں سے کشتی ٹوٹ کر بکھر گئی اور سوائے اس آدمی کے کشتی کا کوئی آدمی بھی زندہ نہیں بچا۔ یہ کشتی کے ایک تختے پر بیٹھا ہوا سمندر میں بہتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ایک جزیرے میں اترا اور چند قدم چل کر دیکھا کہ ایک شاندار محل بنا ہوا ہے اور ہر قسم کے موتی اور جواہرات وہاں پڑے ہوئے ہیں، اور اس محل میں ایک بہت ہی حسین عورت
अकेली बैठी हुई है और हर किस्म के मेवे और खाने के सामान वहां रखे हुए हैं। उस औरत ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और कैसे यहाँ पहुंच गए? तो उसने औरत से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तो उस औरत ने अपना किस्सा सुनाया कि मैं बसरा के एक अजीम ताजिर की बेटी हूँ। मैं अपने बाप के साथ समंदरी सफर में जा रही थी तो हमारी कश्ती टूट गई और मुझे कोई अचानक कश्ती में से उचक कर ले भागा और मैं इस जजीरे में इस महल के अंदर उस वक्त से पड़ी हूँ। एक शैतान है जो मुझे इस महल में ले आया है। वो हर 7वें दिन यहाँ आता है। मेरे साथ सोहबत तो नहीं करता मगर बोसोकनार करता है और आज उसके यहाँ आने का दिन है। लिहाजा तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ वरना वो आकर तुम पर हमला कर देगा। अभी उस औरत की गुफ्तगू खत्म भी नहीं हुई थी कि एकदम अंधेरा छा गया। तो औरत ने कहा कि जल्दी भाग जाओ, वो आ रहा है वरना वो तुमको जरूर हलाक कर देगा। चनाचा वो आ गया और ये शख्स खड़ा रहा मगर जो ही शैतान उसको दबोचने के लिए आगे बढ़ा तो उसने वमन यत्तकिल्लाह का वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया। तो शैतान जमीन पर गिर पड़ा और इस जोर की आवाज आई कि गोया पहाड़ का कोई टुकड़ा टूट कर गिर पड़ा है और फिर वो शैतान जलकर राख का ढेर हो गया। ये देखकर औरत ने कहा कि अल्लाह ताला ने तुमको फरिश्ता रहमत बनाकर मेरे पास भेज दिया है। तुम्हारी बदौलत मुझे इस शैतान से निजात मिली। फिर उस औरत ने उस मर्द से कहा कि इन मोती जवाहरात को उठा लो और इस महल से निकलकर मेरे साथ समंदर के किनारे चलो और कोई कश्ती तलाश करके यहाँ से निकल चलो। चनाचे बहुत से मोती जवाहरात और फल वगैरह खाने का सामान लेकर दोनों महल से निकले और समंदर के किनारे पहुंचे तो एक कश्ती बसरा जा रही थी। दोनों उस पर सवार होकर बसरा पहुंचे। लड़की के वालिदैन अपनी गुमशुदा लड़की को पाकर बेहद खुश हुए और उस मर्द के एहसानमंद होकर उसको बहुत इज्जत व एहतराम के साथ अपने घर में मेहमान रखा। फिर लड़की के वालिदैन ने पूरी सरगुज़श्त सुनकर दोनों का निकाह कर दिया और दोनों मियाँ बीवी बनकर रहने लगे और तमाम मोती जवाहरात जो दोनों जजीरे से लाए थे वो दोनों के मुश्तरका बन गए और उस औरत से अल्लाह ताला ने उस मर्द को चंद औलाद भी दी और दोनों बहुत ही मोहब्बत और उल्फत के साथ खुशहाल जिंदगी बसर करने लगे।